الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 11 اور آخری آیت ہم نے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب اس آیت کے اندر ایک لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا چرچا کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر یہ حکم تمام مسلمانوں کو دیا ہے کہ جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام عاجزی اور تواضع فرمانے والے تھے۔ اپنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو کمالات اور فضائل عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام وہ اپنے منہ سے بیان نہیں فرماتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کا چرچا کرو، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے کیسے ان نعمتوں کو بیان کیا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، کئی احادیث کے اندر الگ الگ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی عاجزی اور آپ کی تواضع کا آپ انداز دیکھیں اور نبی کریم علیہ السلام کی عاجزی کا اندازہ لگائیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے، اب نبی کریم علیہ السلام جب مکہ کی حدود میں داخل ہوئے تو سامنے وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی تھیں، جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا تھا، آپ کے سینے پر پتھر رکھے تھے، جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا وطن مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کی۔ تو اتنی تکلیفیں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ کرام علیہ رضوان کو پہنچائیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر پہنچے تو وہ سارے لوگ مجرم کی حیثیت سے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ایک ایک سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے سر جھکا دیے تھے شرم سے، ان کو پتا تھا کہ انہی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ظلم و ستم کیا ہے، آج یہ فاتحانہ شان سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی عاجزی اور تواضع کا اندازہ لگائیں کہ آپ جس اونٹنی کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ نے اپنا سر انور اتنا جھکا لیا کہ آپ کے امامہ شریف کے پیٹ جو ہے وہ اونٹنی کی کاٹھی کے اوپر لگ رہے تھے۔ اتنا نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر جو ہے وہ نیچے جھکا لیا، عاجزی کی وجہ سے، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، اپنا سر جو وہ اتنا نیچے جھکایا کہ امامہ شریف کے پیج وہ اس اونٹنے کی کاٹھی کے ساتھ لگ رہے تھے۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی تواضع۔ تو وہ محبوب علیہ السلام اپنے فضائل اپنے منہ سے کیسے بیان کریں؟ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی ہیں آپ ان کا چرچا کریں، لوگوں میں بیان کریں، تو پھر کیسے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد پر، یعنی آپ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام اولاد آدم کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے اور قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں یہ نعمت تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لواء الحمد یعنی حمد کا پرچم کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، فرمایا آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے نبی کل قیامت کے دن میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ مزید فرمایا میں ہی وہ ہوں جسے سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کی اجازت دی جائے گی۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہی وہ ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، میں غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے محبوب جو نعمتیں تمہارے رب نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا چرچا کرو، انہیں زمانے والوں کے سامنے بیان کرو، اس حکم کی تعمیل کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں، میں فخر اور غرور اور تکبر کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا میں ہی وہ ہوں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، فرمایا میں ہی وہ ہوں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی زنجیریں میں ہلاؤں گا اور میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ شان اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ پاک کے حضور اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت اور عظمت والا ہوں، لیکن یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، فرمایا میں رسولوں کا قائد ہوں اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، اور فرمایا میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا۔ یہ شان ہے، تمام رسولوں کا قائد بنا کر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا اور سب سے آخری نبی بنا کر ختم نبوت کا تاج نبی کریم علیہ السلام کے سر انور پر سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ فرمائیے شان اللہ پاک نے مجھے عطا کی، لیکن یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ آگے سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، فرمایا سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا۔ فرمایا جب لوگوں کو میدان حشر کی طرف چلایا جائے گا ان سب کا قائد اور رہنما میں ہوں گا۔ جب سب لوگ قیامت کے دن چپ ہوں گے تو سب سے پہلے کلام کرنے والا ان کا خطیب میں ہوں گا۔ فرمایا جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا اس وقت سب کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ فرمایا جب سب مایوس ہو جائیں گے تو سب کو خوشخبریاں سنانے والا قیامت کے دن میں ہوں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن عزت اور ساری کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہوں گی، لیکن یہ ساری باتیں میں بطور فخر بیان نہیں کر رہا، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے تمہارے سامنے یہ سب بیان کر رہا ہوں۔ کیسی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، تو پھر کیوں نہ اس محبوب کا تذکرہ کیا جائے، کیوں نہ ان کے چرچے عام کیے جائیں اور ان کا ذکر خیر کیا جائے، کیوں نہ ان کے نام کی محافل سجائی جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شانوں والا نبی ہمیں عطا فرما دیا تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ امتی ہر وقت اس کے لب کے اوپر اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اپنی ظاہری زندگی میں اپنے امتیوں کو نہیں بھولے، قیامت کے دن نہیں بھولیں گے، قبر کے اندر نہیں بھولے، تو پھر امتوں کو بھی ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے لب کے اوپر ہر وقت سجا کر رکھنا چاہیے، ان کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی موقع ملے، کہیں پر بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، موقع ملتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے اور ان کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھ کے اپنی قبر و حشر کو سنوارتے رہنا چاہیے۔ آگے سنیے، ترمذی شریف کی حدیث پاک، سیاستہ کی حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مخلوق بنائی تو مجھے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان کے دو حصوں میں سے سب سے بہترین حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان میں رکھا،
فرمایا لہٰذا میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں اور میرا خاندان سارے جہان کے خاندانوں میں سے بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان بھی تمام زمانے والوں کے خاندان سے، نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ تمام جہان کے گھرانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اولاد آدم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، انہیں اپنا خلیل بنایا، پھر اولاد ابراہیم میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نزار کو چنا، پھر اولاد نزار سے مدر کو چنا۔ یہ چلتے چلتے فرمایا سب میں سے پھر قبیلہ بنو ہاشم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، ان میں سے عبد المطلب کو چنا، ان میں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے مجھے منتخب فرما کے نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ یہ ساری شانیں اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک سنیے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان جمع تھے۔ اب بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، غور کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے صحابہ کرام جمع تھے، نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے علمی گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ان کی گفتگو کے دوران ہی نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جب صحابہ کے قریب آئے تو نبی کریم علیہ السلام رک گئے، ان کی گفتگو سننے لگے کہ باتیں کیا ہو رہی تھی۔ اب صحابہ کرام گفتگو کیا کر رہے تھے سنیے گا۔ ایک صحابی بولے کہ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ دوسرے صحابی بولے کتنی عجیب بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، انہیں کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ تیسرے بولے کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا ہے۔ چوتھے بولے کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ اتنے میں نبی کریم علیہ السلام ان کی باتیں سننے کے بعد تشریف لائے اور فرمایا یقیناً اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا ہے، یہ ان کی شان ہے، وہ اسی شان کے لائق ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ فرمایا سن لو الا وانا حبیب اللہ، اے میرے صحابہ یہ سارے انبیاء کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ روح اللہ بنایا، لیکن فرمایا سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، مجھے اپنا حبیب بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا اے میرے صحابہ یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں بطور فخر یہ باتیں نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام کو جو شانیں ملی آپ نے وہ بیان کی بھی ہیں اللہ پاک کے حکم سے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا میں فخر کی وجہ سے نہیں باتیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یہ شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ اب اللہ پاک نے جو شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اب آیت میں ایک مخاطب تو نبی کریم علیہ السلام تھے کہ اے محبوب آپ کو جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی آپ ان کا چرچا کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے یوں چرچا کیا اور اپنے جو فضائل اور کمالات تھے وہ اللہ پاک کے حکم سے آپ نے بیان فرمائے۔ اب اس آیت کے اندر دوسرا مخاطب کون ہے؟ وہ ساری امت مسلمہ ہے، ہم مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی نعمت تمہیں ملتی ہے اس کا چرچا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ اب ہم غور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اپنے جسم سے لے کر اگر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، ہمیں جو ہے وہ آنکھیں عطا فرمائیں، ہمیں جو ہے وہ چہرہ عطا فرمایا، ٹانگیں عطا فرمائیں، دل جگر، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائیں۔
پھر اس سے آگے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے ہمیں گھر عطا فرمایا، ہمیں گاڑی عطا فرمائی۔ جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، حکم کیا ہے؟ جو بھی نعمت ملتی ہے اس کا چرچا کرو، اس کو بیان کرو۔ بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہوتی ہے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ دین اسلام کے اندر یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اور میں آگے حدیث بیان کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیسے اس چیز کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ملی ہیں ان کا اظہار کرنے کی بجائے، ان کا چرچا کرنے کے بجائے کہ اپنے جسم سے، اس کے بندے سے کے جسم سے جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ اللہ پاک کی اتنی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ جو ہے وہ اپنی حالت جو ہے وہ بالکل غریبوں کی طرح، مسکینوں کی طرح بنا کر رکھے۔ اب حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مال تو ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے، تمہارے جسم سے، تمہارے حلیے سے وہ مال جو اللہ پاک نے عطا کیا اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مال جو ہے وہ بندہ دبا دبا کے رکھتا رہے، جب مر جائیں گے تو پیچھے اولاد جو ہے اس کے اوپر لڑ رہی ہوگی۔ بھائی جو اللہ پاک نے مال دیا ہے اس کو پہنے، اچھے کپڑے پہنے، تکبر کی وجہ سے نہ پہنے۔ ایسا نہ ہو کہ نیا سوٹ بندہ پہن لے اور کسی غریب کو دیکھ کر جو ہے حقارت کی نظر اس پر ڈال دے، یا تکبر، ریاکاری، غرور کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا۔ لیکن جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے جسم ان کے اوپر کیا ہے؟ نظر آنی چاہیے، ان کا اظہار ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، ایسے بالکل جو پراگندہ بال بنا کر جب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے تو اپنے بالوں کو راحت دے سکے؟ یعنی اللہ پاک نے تجھے جو تیل کی کنگھی کی نعمت دی ہے تو اپنے بالوں کو سنوار کے رکھو۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے تو ان کا تقاضا کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک یہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ان نعمتوں کا چرچا کریں، ان کا اظہار کریں اور ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو جو نعمتیں ملیں ان کا اظہار جو بندے کے جسم سے، اس کے حلیے سے بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جسے کوئی نعمت نصیب ہوئی اور وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرنے والا ہے، اور اگر وہ چھپا لیتا ہے تو وہ ناشکری کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمت عطا کی ہے بندہ اس کو چھپا کر نہ بیٹھ جائے۔ مال عطا کیا ہے تو اب وہ مال اپنے اوپر لگانے کے بجائے، اپنے بیوی بچوں پر لگانے کے بجائے بندہ اس کو دبا کر رکھ دے، یہ میرا بینک بیلنس بن گیا اس کو پڑا رہنے دے، اور اپنا حلیہ جو ہے وہ عجیب سا بنا کر بندہ رکھے۔ جب بھی کسی کے پاس جائے وہ پوچھے ہاں بھائی کیا حال ہے؟ بس یار گزارا ہو رہا ہے، حالات بڑے ماڑے چل رہے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن عادت بن گئی ہوتی ہے وہ رونے دھونے والی۔ تو یہ شریعت کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت روتا دھوتا رہے، یار مال نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، حالانکہ مال جو دبا کر رکھا ہوتا ہے کہ کام آ جائے گا۔ بھائی جو رب ابھی ہمیں عطا کر رہا ہے تو وہ آنے والے دنوں کے اندر بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ ابھی بندہ جب اپنا حلیہ بگاڑ کر رکھے اور لوگوں کی نظر میں غریب جو ہے بن کر، مسکین بن کر رہ رہا ہو، تو اس مال کے بعد میں کیا کریں گے؟ پتہ ہے کہ کب دنیا سے چلے جانا ہے، چلے جائیں گے، پیچھے آپ کی اولاد لڑ رہی ہوگی کہ یہ مال والد چھوڑ کر گیا ہے، وہ کہے گا یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، وہ لڑ کھٹ کے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو نعمتیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے، حدیث پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ جو ان نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، جس کے اوپر ان نعمتوں کا اظہار، وہ اپنی نعمتیں جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ پاک کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے، اور جو چھپا لینے والا ہے وہ ناشکری کرنے والا ہے، اور جو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ مال دبا کر رکھیں گے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مال چلا بھی جائے۔ اس لیے اپنی اظہار کریں، لیکن وہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ غرور و تکبر، ریاکاری یا کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ چیزیں نہ پائی جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کرنے کی نیت سے اپنی جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں ان کا اظہار لازمی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تو جو نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا کیا کرو؟ چرچا کرو، ان کا کیا کرو؟ اظہار کرو۔ اب ہم غور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان سب میں بڑھ کر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں بندے کو عطا فرمائی ہیں ان میں بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہیں نا، ہم ان پر غور کریں اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر غور کریں تو یہ ساری نعمتیں نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ نعمتیں ہونا تو دور کی بات، یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کائنات بنائی ہی اپنے محبوب کے لیے ہے، تو اگر نبی کریم علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو نہ یہ جہان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ ہم موجود ہوتے، نہ ہمیں ملنے والی نعمتیں ہوتی۔ جب یہ ساری ملی ہی اس محبوب کے صدقے میں ہیں تو جب وہ تشریف لائے ہیں تو ان کی آمد کا چرچا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب سب سے بڑھ کر وہ نعمت ہیں اور دیگر نعمتوں پر ان کا چرچا کرنے کا، اظہار کرنے کا حکم ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا کتنا چرچا کرنا ہوگا؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا جو ہے وہ بندوں سے تقاضا کر رہا ہے۔ اور سب سے احسان عظیم کیا فرمایا کہ ہم نے اپنا محبوب نبی تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ مومنے پر اللہ پاک کا سب سے بڑھ کر احسان اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب نبی ہمیں عطا فرما دیا، تو پھر ان کی آمد پر ان کے جو ہے وہ چرچے کتنے عام کرنے ہوں گے اس کا آپ اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک روز نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اب سنیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے۔ صحابی رسول کا عمل دیکھیں، صرف نام صحابہ کے لینے سے بات نہیں بنے گی، صحابہ کو بھی ماننا ہے، صحابہ کی بھی ماننی ہے۔ صرف ان کو نہیں ماننا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، بھائی ان کے عمل دیکھ کر ان کو بھی ماننا ہے۔ صحابی رسول کا عمل دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی بھی قسمت کے کیا جو ہے وہ نظارے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جن کے در پر فرشتے حاضری دیتے ہیں وہ خود چل کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جب ان کے گھر گئے تو پوچھا کہ بلال گھر پر ہیں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے عرض کیا وہ تو گھر پر نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کی زوجہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال جب گھر پر ہوتے ہیں ان کی زبان پر بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے قال رسول اللہ قال رسول اللہ۔ آج نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، آج نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بلال ابھی گھر پر نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ گھر پر ہوتے ہیں ان کی زبان پر آپ ہی کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں میرے محبوب نے آج چیز یہ ہمیں سکھائی ہے، آج نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا آپ کا ذکر خیر کرتے کرتے ہی ان کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بلال جو بھی بات میری طرف سے تمہیں حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، کیونکہ میرا بلال جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جو بھی حدیث آ کر تمہیں بیان کریں کہ آج نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا وہ بالکل حق اور سچ فرماتے ہیں۔ یہ ہے صحابی رسول کا عمل، جب گھر پر موجود ہوتے تو ہر وقت ان کے لب پر اپنے محبوب کا ذکر خیر ہوتا۔ آج میرے محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو ہم امتیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے لب کے اوپر بھی ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا، پنجابی شاعر نے، بچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ، کرام دن رات تیریاں گلا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جب بھی مجھے وقت ملے گا میں آپ کا ہی ذکر خیر کروں، آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ جب بھی مجھے موقع ملے
تو میں ہر وقت آپ کا ذکر خیر کروں، اور اس کا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا کیا کریں؟ خوب چرچا کریں، اس کا اظہار کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا ہمیں کیا ہے؟ خوب چرچا کرنا چاہیے، ذکر خیر کرنا چاہیے۔ اور یہ ذکر خیر صرف ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہم نے محفل کروا لی یا جلوس کے اندر شرکت کر لی، محفل کے اندر شرکت کر لی، نبی کریم علیہ السلام کے نام کے نعرے لگائے تو حق ادا ہو گیا، بلکہ اس ذکر خیر کا تقاضا یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی مہینہ، کوئی سال، کوئی لمحہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر خیر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ امتی کے لب پر ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر خیر ہونا چاہیے، کوئی اور بات نہ بھی ہو تو ہر وقت اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔